الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات بر محمد وعلى خداوند عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ پروردگار اس ماہ صیام میں ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خطبہ شعبانیہ کے سلسلے میں سرکار دو عالم نے جو ارشاد فرمایا اس کے 2-3 جملے روزانہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذالک، پروردگار کی طرف سے یہ اعلان ہے، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کے لیے اللہ کے ہاں کتنا اجر اور ثواب ہے۔ ایک مومن روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب عند اللہ عتق نسمۃ، نسمہ کہتے ہیں انسان کو، ایک انسان کو اگر وہ غلام ہو تو آزاد کرنے کا، یعنی فی سبیل اللہ آزاد کرنے کا جو ثواب ہے وہ ایک روزے دار کو اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ومغفرۃ لما مضی، اور جو گناہ اس سے ہو چکے ہیں ان گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک مومن روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا اتنا اجر ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب اور اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ لیسا کلنا یقدر علی ذالک، ہم میں سے ہر شخص اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ روزے افطار کرا سکے، چونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں روزہ افطار کرانے سے یہ آتا ہے کہ بڑا خرچہ ہوگا، بڑے بڑے کھانے پکوانے پڑیں گے اور جناب بڑے فروٹ منگوانے پڑیں گے، اور آج کل کی مہنگائی کے دور میں اتنے مہنگے فروٹ، اتنا مہنگا گوشت اور جناب چاول اور یہ اور وہ، تو بہت زیادہ اخراجات ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اس چیز پہ قادر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کے سب افطار کرانے پہ قادر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو دولت مند لوگ ہیں وہ تو یہ ثواب حاصل کر لیں گے، لیکن جن کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، معاشرے میں غریب لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے، تو وہ اس ثواب سے، اس اجر سے محروم رہ جائیں گے۔ السلام علیکم۔ کہ لیسا کلنا یقدر علی ذالک، ہر شخص اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ وہ کسی کے روزے افطار کرا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہے، وہ تو پھر اس ثواب سے، اور اتنا بڑا ثواب کہ افطار کرانے کا، ایک مومن کا روزہ کھلوانے کا ثواب، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، گزشتہ سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پھر جو بیچارہ غریب ہے وہ تو محروم رہ گیا اس ثواب سے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں آپس میں، اسلام نے سب سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھا ہے۔ اسلام دولت مندوں سے لے کے غریبوں کو دیتا ہے۔ زکوٰۃ و خمس، صدقات، فطرانہ، یہ سب ان لوگوں پر واجب ہے جن کے پاس اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ ہے اور جن کے پاس وافر مقدار میں مال ہے۔ لہٰذا اسلام نے بندوبست کیا ہے کہ کوئی شخص محروم نہ رہے
کسی کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ میں یہ نیکی نہیں کما سکا، یہ نیکی حاصل نہیں کر سکا اس لیے کہ میرے پاس مال نہیں تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ اتنا آپ نے افطاری کا سامان کرنا ہے کہ بہت زیادہ اخراجات کی ضرورت ہو۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اتقوا اللہ ولو بشق تمرۃ، اور بعض جو نسخے ہیں اس میں ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ شق کہتے ہیں چھوٹے سے حصے کو، فرماتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اگر اتقوا النار والا لفظ ہے کہ ظاہراً زیادہ تر نسخوں میں اتقوا النار ہے، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، جہنم سے بچنے کا سامان کرو، چاہے کھجور کا ایک چھوٹا سا حصہ، تھوڑی سی کھجور، یعنی کھجور میں سے کچھ حصہ جو ہے نا وہ توڑ کے کسی کو دے دیا جائے کہ وہ روزے کو افطار کر لے، اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو ایک لمبی چوڑی دعوت کرنے والے کو ثواب ملنے والا ہے۔ اتقوا اللہ یا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کا ایک حصہ، یعنی ایک کھجور ہو، کئی لوگ اس کو آپس میں تقسیم کر لیں کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ ذرہ اس کے ہر ایک کے حصے میں آ جائے۔ اور فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، اسی طرح اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان کرو، اپنے لیے اجر اور ثواب کا اہتمام کرو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ پلا کے افطار کرا دو۔ یعنی روزے دار کو اگر کوئی روزہ افطار کرنے کے لیے ایک پانی کا گھونٹ، اب یہ تو ہر بندہ دے سکتا ہے، پانی تو ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں ہوتا ہے، تو ایک گھونٹ پانی کا کسی روزے دار کو، مومن کو دے دیا جائے کہ وہ اس ایک گھونٹ سے روزہ افطار کر لے، تو فرمایا اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو کسی روزہ افطار کرانے والے کا، کہ آپ نے فرمایا عتق النسمۃ، ایک انسان کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اور جتنے گناہ وہ کر چکا ہے ان سب کا وہ کفارہ اور مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اب ایک کھجور کا تھوڑا سا حصہ، آپ کہتے ہیں کھجور کا چھلکا اور ایک پانی کا گھونٹ، کتنا پروردگار مہربان ہے کہ وہ ایک معمولی سے پانی کے گھونٹ اور ایک کھجور کے ٹکڑے پر بھی انسان کو جنت دینے پہ تیار ہے۔ پھر فرمایا ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر، اے لوگو تم میں سے جو بھی اس مہینے میں ذرا سی بھی نیکی کرے گا نا، کان لہو جوازن علی الصراط، اس کے لیے وہ پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی نیکی، من حسن فیکم، جو بھی تم میں سے اس مہینے میں ذرا سی بھی نیکی کرے گا، کان لہو جوازن علی الصراط، اس کو پل صراط سے گزرنے کا جواز مل جائے گا، اس کے پاس ایک یوں سمجھیے کہ جواز ہوگا، ایک سبب ہوگا کہ وہ پل صراط سے گزر سکے۔ ظاہر ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا جو اجر اور ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور جب اس کا نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی تو آپ اس کے ساتھ اضافہ کر لیں کہ پل صراط سے حدیث میں آیا کوئی شخص اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک امیر المومنین علی علیہ السلام سے لکھا ہوا اس کے پاس پروانہ نہ ہو۔ لا يجوز عہد الصراط الا من كتب له علی الجواز، جب تک امیر المومنین علیہ السلام اس کو گزرنے کی اجازت نہ دے دیں کوئی پل صراط سے نہیں گزر سکتا۔ اور ظاہر ہے امیر المومنین اسی کو گزرنے کی اجازت دیں گے جس نے امیر المومنین کی راہ پر چلتے ہوئے اپنے لیے دنیا سے نیکیاں جمع کی ہوئی ہوں گی۔ اور یہ مہینہ جو ہے وہ انسان کو نیکیاں حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور چھوٹی چھوٹی نیکی پر دیکھیں، اب اس سے چھوٹا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ کسی روزے دار کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا جائے اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دے اور اس کو جو ہے وہ ایک انسان آزاد کرنے کا اجر اور ثواب بھی عطا فرما دے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ موضوع جو ہمارا عقائد میں چل رہا ہے توحید، اس کی میں نے آپ کو بنیادی باتیں جو تھیں وہ عرض کی۔
کہ خداوند عالم اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس دنیا میں جو بھی ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر ایک کا خالق ہے، تو ظاہر ہے کہ مخلوق کبھی خالق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جو بھی ہے وہ محتاج ہے اپنے وجود کے لیے، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی صمد نہیں ہے، صمد بالذات خداوند عالم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جو بھی ہیں وہ سب اپنے وجود کے لیے پروردگار عالم کے یعنی واجب الوجود کے محتاج ہیں۔ اس کی صفات میں بھی کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس کی صفات عین ذات ہیں، دنیا میں کسی کی کوئی صفت عین ذات نہیں ہے۔ اگر صفات بالذات کسی ہستی کی ہے تو وہ پروردگار عالم ہے۔ تو جو باقی مخلوقات ہیں ان کی صفات عارضی ہیں، تو وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جس کی صفات ذاتی سمجھتے ہیں آپ سب کہ اس کی ذات سے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ علماء اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے آپ نمک سے اس کے نمکین ہونے کو ختم نہیں کر سکتے، چینی سے اس کے میٹھے ہونے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ چینی میں جو مٹھاس ہے وہ ذاتی ہے۔ جس چیز کو بھی آپ میٹھا کرنا چاہیں گے اس میں آپ کو شکر یا چینی ڈالنی پڑے گی، لیکن چینی کو کس چیز سے میٹھا بنایا ہے؟ وہ میٹھا ہونے کے لیے کسی چیز کی محتاج نہیں، اللہ نے اس کو بنایا ہی میٹھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چینی سے اگر مٹھاس کو نکال لیا جائے یا نمک سے اس کے نمکاہٹ کو نکال لیا جائے تو وہ کوئی اور کیمیکل بن جائے گا، چینی یا نمک نہیں رہے گا، اسے کہتے ہیں ذاتی۔ اسی طرح خداوند عالم کی صفات کو اس سے اگر الگ کریں گے پھر توحید باقی نہیں رہے گی، چونکہ دو چیزیں ہو جائیں گی، ایک ذات الگ ہو جائے گی، صفات الگ ہو جائیں گی۔ خداوند عالم ایسا نہیں ہے۔ افعال میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی شخص اس دنیا میں خداوند عالم کے افعال میں اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی خدا کے حکم سے کوئی افعال انجام دے رہا ہے تو وہ خدا کے اذن سے ہے، خدا کے حکم سے ہے، تو جب خدا کے حکم سے ہے تو وہ محکوم ہے بحکم خدا، وہ خدا کے برابر نہیں ہو سکتا، جس کی مثالیں قرآن کریم نے دی ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن نے دی ہے، اور وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے کہا میں مٹی سے پرندہ بناؤں گا بے اذن اللہ، میں اس میں پھونک ماروں گا بے اذن اللہ، یہ اڑنے لگے گا بے اذن اللہ، نہیں، مردے کو ہاتھ لگاؤں گا وہ زندہ ہو جائے گا بے اذن اللہ، جو ماں سے پیدا ہی اندھا ہوا ہے نابینا مادرزاد، میں اسے ہاتھ لگاؤں گا وہ دیکھنے لگے گا بے اذن اللہ۔ یعنی مقصد ہے بتایا ہے کہ معجزات انبیاء جو افعال دکھاتے ہیں جو اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ افعال ان کو خداوند عالم نے اذن عطا کیا ہے تو یہ کام کر کے دکھا رہے ہیں۔ میرے پاس یہ اذن نہیں ہے، میں کسی اندھے کو ہاتھ لگاؤں تو وہ بیچارہ دیکھ نہیں سکتا، ہم کسی مردے کو ہاتھ لگائیں تو اس نے کیا زندہ ہونا ہے، الٹا ہمارے اوپر ہی غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کو، ائمہ طاہرین علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان افعال کا اذن عطا فرمایا ہے کہ وہ ان افعال کے ذریعے سے دنیا کو معجزات دکھاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ اذن عطا فرمایا ہے، یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ دنیا کی دی ہوئی طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا انبیاء کے، ائمہ کے جو معجزات اور افعال نظر آتے ہیں، اسی لیے علم کلام میں کہا جاتا ہے کہ معجزہ فعل خدا ہے۔ فعل خدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے یہ کام کرنے کی ان کو اجازت اور طاقت عطا فرمائی ہے، جو معجزہ انبیاء اور ائمہ طاہرین کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اذن دینے والا، یعنی جو اجازت اور حکم اور یہ قدرت دے رہا ہے، اور لینے والا، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا خداوند عالم سب سے مافوق ہے اور کوئی بھی خداوند عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح توحید عبادت کہ اس دنیا میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، اگر کوئی ذات لائق عبادت ہے تو بس وہ خداوند عالم وحدہ لا شریک کی عبادت ہے، جسے ہمارا کلمہ طیبہ اسی سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور دیکھیں پہلے جھوٹے خداؤں کی نفی ہے، لا الہ پہلے ہے، اللہ الہ سے کلمہ شروع نہیں ہوتا کہ اللہ معبود ہے۔ اگر اللہ الہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی چلو اور بھی ہیں، خدا بھی صحیح۔ جیسے بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ انہیں اللہ کا کلمہ پڑھنے پر اعتراض نہیں تھا، مشرکین مکہ کو، بت پرستوں کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ محمد ہم سے اللہ کا کلمہ پڑھوا لیں، وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے کو تیار تھے، لیکن سرکار دو عالم نے جو کلمہ دیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے لائے نفی جنس ہے نا، یعنی ہر قسم کے معبودوں کی نفی کرو، کوئی لائق عبادت نہیں ہے، نہ یہ پتھر کے بت، نہ لکڑی کے بت، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ آگ، نہ جانور، نہ شیر، نہ چیتا، نہ کوئی درخت، جس چیز کی اس دور میں عبادت ہوتی تھی آج بھی ہوتی ہے۔ آج لوگ دولت کے پجاری ہیں، یعنی اپنی ہوا و ہوس کے پجاری، مقام اور مرتبے کے پجاری۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو بھی اقتدار میں آ جائے ہم نے انہی کو سلام کرنا، یہ اقتدار کے پجاری لوگ۔ اس کلمہ طیبہ نے ہر قسم کے جو معبود ہو سکتے ہیں، جن کے سامنے انسان سر جھکا سکتا ہے، ان سب کی نفی کر دی ہے کہ اس کائنات میں کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کے سامنے انسان جو اللہ کی اشرف المخلوقات ہے وہ سر جھکائے۔ دیکھیے خداوند عالم کا لطف و کرم ہے، اور انسان کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے کہ میری اشرف مخلوق، میرا بنایا ہوا انسان جس کو بنا کے میں اپنی قدرت پہ فخر کرتا ہوں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ نے پہاڑوں کو بنایا، اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کوہ ہمالیہ جیسے، اور بڑے بڑی اونچی چوٹیاں ہیں، اس پہ فخر نہیں کرتا۔ بڑے بڑے گہرے ترین سمندر بنائے، اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اتنا خوبصورت آسمان، اتنی بلندیوں پر یہ سورج چاند، کسی چیز پر اللہ تعالیٰ نے فخر نہیں کیا ہے۔ رنگ برنگے اتنے حسین و جمیل پھول آپ کو نظر آتے ہیں، مگر اللہ نے ان پہ فخر نہیں کیا ہے۔ انسان کو بنایا ہے تو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ جو احسن مخلوق ہے یہ کسی کے سامنے کیوں سر جھکائے؟ اتنی اعلیٰ مخلوق کہ اس انسان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کر دیا کہ ہر چیز میرے انسان کی ضروریات کو پورا کرے، پھر یہ انسان ان چیزوں کے سامنے سر جھکائے جنہیں بنایا انسان کے لیے۔ پہاڑ ہمارے لیے، سورج ہمارے لیے، چاند ستارے ہمارے لیے ہیں جی، اور یہ جمادات کا حصہ، یہ مٹی، یہ ریت، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ انسان کے لیے بنائے، پھر انسان انہی کے سامنے سر جھکائے جو چیزیں بنی اسی انسان کے لیے ہیں۔ انسان مخدوم ہے، یہ ساری کائنات خادم ہے، تو اللہ ہے۔ کوئی عقل مند بھی یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ مخدوم خادم کے سامنے جھک جائے، ہونا یہ چاہیے کہ خادم مخدوم کے سامنے جھکے۔ لیکن اگر انسان ان چیزوں کے سامنے سر جھکائے گا تو یہ خلاف عقل ہو جائے گا کہ جو خدمت لینے والا ہے وہ خدمت کرنے والوں کے سامنے جھک رہا ہے۔ یہ خداوند عالم کو کیا کسی بھی صاحب عقل کو پسند نہیں ہے، مگر کیا کریں کہ عقلیں جو ہیں وہ مغلوب ہو چکی ہیں، جیسے امیر المومنین نے فرمایا کہ انسانوں کی عقلیں مغلوب ہو چکی ہیں۔ عقل جیسی نعمت کو ہم نے چھپا دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، لہذا پروردگار نے اس کو بھی آپ سمجھ لیں عدل سے مربوط کر لیں، جو دوسری اصل ہماری عقائد میں عدل ہے، یعنی یہ اللہ کا عدل ہے، اور عدل کا معنی انشاءاللہ بیان ہوگا
خلاصہ یہ ہے کہ عدل اسے کہتے ہیں کہ جو چیز جہاں رکھنے کے لائق ہے اس کو وہیں رکھا جائے. تو انسان اس لائق ہے کہ وہ سر بلند رہے، باقی ہر چیز اس لائق ہے کہ وہ انسان کے سامنے سر جھکائے. تو انسان اشرف المخلوقات ہو کے ان چیزوں کے سامنے سر کیوں جھکائے جو انسان کے لیے خلق کی گئی ہیں؟ انسان اس کے سامنے سر جھکائے جس کے لیے انسان کو خلق کیا گیا، اور سارے انسان خلق ہوئے اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. لہٰذا عین عدل بھی یہی ہے اور توحید عبادت بھی یہی ہے کہ انسان اگر سر جھکائے تو فقط اپنے خالق وحدہ لا شریک اللہ کے سامنے سر جھکائے. اسی لیے سجدے کا حکم ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جو خدا کے سامنے 100% جھک جاتا ہے، دل کی گہرائیوں سے خدا کے سامنے جھک جاتا ہے، پھر ہر چیز اس کے سامنے جھک جاتی ہے. ہم جو سجدے کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، یہ معاف کیجئے، یہ ہم رسمی طور پہ کرتے ہیں. یہ ہم نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یعنی عام طور پر یہی 2 کام ہم کرتے ہیں. تو یہ سب رسمی ہیں. جی ماہ رمضان آ گیا، اب روزے رکھنے ہیں. نماز کا وقت آ گیا، مسلمان ہیں، نماز پڑھنی ہے. یہ ہم رسمی طور پہ انجام دے رہے ہیں. جس طرح دنیا کی اور رسمیں انجام دیتے ہیں، اسی طرح ہم رسمی طور پر، یعنی برائے نام ہم نماز پڑھتے ہیں. جو نماز کی حقیقت ہے، جو روزے کی حقیقت ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم روح نماز کو، روح صوم کو، یعنی باقی عبادتوں کی روح کو نہیں سمجھتے. جنہوں نے سمجھا ہے، جن ذوات مقدسہ کو ہم مانتے ہیں، ان کا عالم دیکھیں کہ جب نماز شروع کرتے ہیں، ہر امام کی کیفیت درج ہوئی ہے کتابوں میں کہ جیسے جیسے نماز کا وقت آتا تھا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. امام معصوم، آپ یوں سمجھ لیں امام حسن حسین جنت کے سردار ہیں تو سارے ائمہ جنت کے سردار ہیں. رسول خدا احمد مختار ہیں، صاحب اختیار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے. مگر جیسے جیسے نماز کا وقت قریب آتا تھا چہرے کا رنگ متغیر ہوتا تھا. وضو فرمانے لگتے تھے تو جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی. وہ سمجھ رہے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے ائمہ کے حالات میں یہی ملتا ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں مولا ہم دیکھتے ہیں آپ جب وضو فرمانا شروع کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ اس کا رنگ متغیر ہوتا ہے، آپ کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو بدن ایسے کانپ رہا ہوتا تھا جیسے بید کی جو چھڑی ہوتی ہے وہ تیز ہوا میں کانپ رہی ہو. ائمہ کے کندھوں سے ابا گر جاتی تھی. خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ پاؤں میں تیر لگا ہوا ہے، وہ نکال دے تو ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے. رسول خدا نے کسی سے فرمایا کہ ابھی اس کو رہنے دو، جب علی نماز میں مشغول ہو تب یہ تیر نکال لینا. اور وہ تیر نکالا، امیر المومنین کو خبر تک نہ ہوئی. تو جب عرض کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے تمہیں پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں پہنچا ہوا تھا. ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اور دنیا کی ساری باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں ہم بھولے ہوئے ہوتے تھے. مگر یہاں ائمہ طاہرین چونکہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا مفہوم کیا ہے، یہاں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں سوائے پروردگار عالم. ان کے پیش نظر اگر کوئی ذات ہوتی ہے حالت عبادت میں تو فقط اور فقط خداوند عالم. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سمجھتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے پورے عالم اسلام کو فقہ کے اصول اور قوانین عطا فرمائے ہیں. جتنی آج فقہ دنیا میں چل رہی ہے، چاہے فقہ حنفیہ ہے، چاہے مالکیہ ہے، شافعیہ ہے، حنبلیہ ہے، اور خود ہماری اپنی فقہ، شرعی قوانین رسول خدا نے عطا فرمائے ہیں. شریعت وہی ہے جو رسول خدا لے کے آئے، لیکن فقہ کے اصول
جن اصولوں پر قیامت تک اس فقہ کو قائم رہنا ہے اور نئے مسائل کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے، وہ اصول و ضوابط سارے کے سارے پوری ملت اسلامیہ کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے عطا کیے ہیں۔ بڑے بڑے فقہا، محدثین، ائمۃ المسلمین اس چیز کے قائل ہیں کہ اگر امام صادق علیہ السلام نہ ہوتے تو ہمارے پاس فقہ کے اصول اور قوانین نہ ہوتے۔ حضرت ابو حنیفہ کا یہ قول مشہور ہے کہ لولا سنتان لہلک نعمان، آپ نے صرف 2 سال امام سے علم حاصل نہیں کیا، ورنہ حضرت ابو حنیفہ امام باقر کے بھی شاگرد ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک لمبا عرصہ انہوں نے کسب فیض کیا ہے، مگر مخصوصاً ان 2 سالوں کا تذکرہ ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کر امام صادق سے اصول و قوانین فقہ سیکھے ہیں، جسے ہم آج علم اصول فقہ کہتے ہیں۔ اس 2 سال کے عرصے میں انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے فقہ کے اصول اور قوانین سیکھے ہیں، جن اصولوں پر قیامت تک ان فقہی مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتہاد کیا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام جنہوں نے پورے عالم اسلام کو فقہ کا شعور عطا فرمایا ہے، امام معصوم، حجت خدا، رسول خدا کے چھٹے جانشین برحق، یہ حضرت ابو حنیفہ ساتھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں حج پہ گئے تو میقات پہ پہنچے تو ظاہر ہے میقات سے احرام باندھنا تھا۔ اب امام صادق، اور احرام کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے، لبیک اللہم لبیک، جیسے نماز کے لیے ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اللہ اکبر، اسی طرح احرام کے لیے تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر احرام واقع نہیں ہوتا۔ اب حضرت ابو حنیفہ راوی ہیں کہ سارے افراد جتنے بھی امام کے ساتھ مدینے سے گئے تھے وہ سب میقات پہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام تلبیہ نہیں پڑھ رہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ فرزند رسول یبنا رسول اللہ تلبیہ پڑھیے، اور امام تلبیہ پڑھنے سے گویا ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ جب بار بار انہوں نے کہا تو امام نے کیا یہ ہے معرفت توحید، یہ ہے خداوند عالم کی عظمت کو پہچاننا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار کا مقام کیا ہے، کہاں معبود کا مقام ہے اور کہاں عبد کا مقام ہے۔ امام فرما رہے ہیں میں کہوں لبیک، اللہ یہ نہ کہہ دے کہ لا لبیک، کہ جاؤ میں تمہاری لبیک کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی امام معصوم سمجھتے ہیں، ہم جب موقع ملے اور جائیں تو ایک دفعہ کیا کئی بار کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، کوشش ہوتی ہے کہ مکے تک لبیک کہتے چلے جائیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لفظ ہے لبیک۔ امام سمجھتے ہیں، معصوم سمجھتے ہیں، جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں، جنہوں نے توحید سکھائی ہے، جنہوں نے عبادت سکھائی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مقام معبود کیا ہے۔ کہ میں کہوں لبیک، ادھر سے آواز آئے لا لبیک، تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ ہم نے کبھی نہیں یہ غور کیا کہ ہم جو کہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی واجب قربتاً اللہ، میں کہوں اللہ کی قربت کے لیے، اور ادھر سے آواز آئے جاؤ بھاگ جاؤ، کوئی قربت حاصل نہیں ہوتی تمہیں۔ اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس عبادت کا مقام کیا ہے، ہماری عبادت کہاں، پروردگار عالم کا مقام کہاں۔ تو بس ہم ایک رسم ادا کرتے ہیں کہ چونکہ 5 نمازیں فرض ہو گئی ہیں، چونکہ ماہ رمضان کے روزے واجب ہو گئے ہیں، لہٰذا اب بھائی یہ انجام تو دینے پڑیں گے۔ گویا ہم مجبوری میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، عشق میں یہ کام نہیں کر رہے۔ جنہیں عشق توحید ہے، جنہیں خداوند عالم کی ذات سے عشق ہے، وہاں آپ کو ہر رات ہزار رکعت نماز ادا کرتے ہوئے معصومین نظر آئیں گے۔ وہ اپنا سب کچھ خداوند عالم کی ذات پر قربان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہذا توحید عبادت یہ ہے کہ سوائے خداوند عالم کے انسان کسی کو اپنا معبود نہ مانے۔ یہی توحید بھی ہے، یہی عدل بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، اللہ آپ سمجھتے ہیں حرف تنبیہ ہے، متوجہ کرنے کے لیے کہ متوجہ رہو، ہر انسان یہ توجہ رکھے کہ میرا خالق بھی خدا ہے اور مجھے حکم دینے والا بھی خدا ہے۔ ہم مأمور ہیں، اللہ آمر ہے، اور مأمور
آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جی فوج میں آپ اپنے حاکم کو، اپنے افسر کو نہ نہیں کر سکتے کسی کام کو. وہ پہاڑ سے کہتے چھلانگ لگا دو تو نہیں کہہ سکتے کہ میں کیوں چھلانگ لگاؤں. کیوں؟ وہ مأمور ہے، اس کا جو کمانڈر ہے، جو بھی ہے افسر، وہ آمر ہے اس کے لیے، اس نے حکم دینا ہے، اس نے بجاوری کرنی. تو خدا سے بڑا حکم دینے والا کون ہے؟ اس لیے دیکھیں الا لہ الخلق والامر، لہو کو جو جار مجرور کو مقدم کیا ہے یہ تخصیص کے لیے ہے، یہ حصر کے لیے ہے کہ منحصر ہو گئی بات اس میں کہ تمہارا خالق بھی بس خدا ہے. تو جب خالق خدا ہے تو حکم دینا بھی خدا ہی کا حق ہے، خدا کے علاوہ کوئی ہمیں حکم نہیں دے سکتا. انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکامات ہیں وہ بھی خدا ہی کے احکامات ہیں، وہ ان کی ذات کی طرف سے احکام نہیں ہیں. دیکھیے قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کے لیے حکم اطیعوا الگ ہے، اطیعوا اللہ ایک الگ جملہ ہے، و اطیعوا الرسول و اولی الامر وہ الگ ہے. یعنی اسی ایک اطیعوا کے حکم میں اللہ اور رسول اور اولی الامر کی بات نہیں ہے. خداوند عالم کا حکم دینا وہ بذات ہے، یعنی ذاتاً خدا حاکم ہے، لہٰذا وہ امر کرتا ہے، اس لیے اللہ کے لیے اطیعوا کا حکم الگ آیا ہے. اب رسول اور اولی الامر یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام جو حکم دیں گے یہ ان کی ذات کی طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے معین کردہ اور مقرر کردہ ہے کہ یہ جو حکم دیں گے یہ بذات نہیں ہوگا، یہ خدا کی طرف سے حکم دینے والے ہیں. اس لیے اللہ اور رسول اور اولی الامر کے لیے الگ سے حکم اطیعوا آیا ہے. اسی آیت نے ہمیں واضح کر دیا ہے کہ حکم دینا فقط خداوند عالم کا کام ہے، حاکم وہی ہے، باقی سب محکوم ہیں، آمر وہی ہے، باقی سب مأمور ہیں. اس لیے ہمارے اوپر حکم فقط خدا کا ہے، شریعت خدا کی طرف سے ہے. جب ہم کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور اس سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ولی ہے، رسول خدا ولی ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام ولی ہیں، اور ان کے بعد امام زمان تک ہمارے 12 اولیاء اللہ ہیں. تو یہاں ولایت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ ولی ہے. اچھا یہاں ولی حاکم کے معنی میں ہے، یاد رکھیں، دوست کے معنی میں نہیں ہے. اگر دوست کے معنی میں لیں تو سارے مسلمان یہاں دوست کے معنی میں لیتے ہیں تو پھر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف وہ ہم سے اسی بات کا کرتے ہیں کہ جی یہ جو شیعہ ہیں یہ ان کو حاکم سمجھتے ہیں. تو اگر وہ بھی حاکم کا ولی کا معنی حاکم مان لیں تو سب کی حکومتیں گر جاتی ہیں. ہم نے حاکم کا معنی لیا ہے. یہاں ولی حاکم کے معنی میں اس آیت میں کہ اللہ ہی تمہارا حاکم ہے، رسول تمہارے حاکم ہیں، اور امیر المومنین علی علیہ السلام سے لے کر امام زمان تک یہ 12 تمہارے حاکم ہیں. یہ حاکم کس معنی میں ہے؟ وہ جو نہروان کے خوارج تھے انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا، صفین میں وہ الگ ہو گئے امیر المومنین سے، اور حضرت علی کے لشکر کو چھوڑ کے امیر المومنین کی ولایت اور امارت سے خارج ہو گئے، لہٰذا ان کو خوارج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک حکم نعرہ لگایا، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ. ان کا معنی یہ تھا کہ حاکم فقط خدا ہے اور خدا کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. نہ حضرت علی حاکم ہے نہ وہ حاکم شام حاکم ہے. لا حکم الا للہ، کوئی حکم نہیں، یعنی کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اللہ کے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کلمۃ حق یراد بها الباطل، بات ان کی درست ہے لیکن وہ مراد غلط لے رہے ہیں اس جملے سے کہ لا حکم الا للہ کلمۃ حق، بات تو ان کی برحق ہے مگر جو مفہوم وہ حاکم سے لے رہے ہیں وہ غلط ہے.
ان کا نظریہ یہ تھا کہ حاکم ہی خدا ہو، جیسے آج کوئی وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے حکومت کرنے کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آ کے وزارت کی کرسی پر یا صدارت کی کرسی پر بیٹھ جائے اور وہ ہمارے اوپر حکومت چلائے، یعنی ہمارا بادشاہ، ہمارا صدر، ہمارا وزیر اعظم وہ سب کچھ اللہ ہو، بندے نہ ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ حاکم سے مراد، اللہ کی حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی کو حق حاصل ہے کہ وہ بندوں کے لیے قانون زندگی بنائے۔ اللہ کی مخلوق پر جو حکم چلے گا وہ اللہ کا چلے گا، اور حکم سے مراد کیا ہے کہ جس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے اور کس طرح زندگی گزارنی ہے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ سادہ لفظوں میں انسانوں کے لیے شریعت خدا بنائے گا، کوئی اور نہیں۔ شریعت یعنی قوانین، یہ خدا بنا سکتا ہے، اسی کا حق ہے کہ وہ بنائے، چونکہ وہی انسانوں کی مصلحتوں کو جانتا ہے۔ خدا ہی انسانوں کی ضروریات کو جانتا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی اس زمین پر کیا کیا ضروریات ہوں گی، کیا ان کو مجبوریاں پیش آئیں گی، کہاں وہ آزادی سے کام کر سکیں گے، کہاں ان کے لیے مجبوریاں ہوں گی۔ لہٰذا خداوند عالم ہی ہماری مصلحتوں کو جان کر قیامت تک کے لیے اس نے ایک شریعت محمدی بنا دی ہے، اور اس میں کسی کو ترمیم کا حق بھی نہیں ہے اور ترمیم کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے ہماری ضروریات کو جانتے ہوئے قانون بنایا ہے تو پھر اس میں ترمیم کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک جامع قانون بن جاتا ہے، جسے ہمارے ائمہ نے اور خصوصاً حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس چیز کو معین کیا ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، کہ اس میں کوئی تبدیلی چونکہ ضرورت ہی نہیں ہے تو تبدیلی ہو بھی نہیں سکتی۔ دنیا میں قانون بنتے ہیں، ہماری اسمبلیاں بھی قانون بناتی ہیں، مگر پھر ان میں ترمیم کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ 5 7 10 20 100 50 سال تک وہ قانون چلتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں ترمیم کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے لوگ قانون بناتے ہیں یا انسان جو قانون بناتے ہیں، ان کی نالج چونکہ محدود ہے، ان کی سوچ اور فکر محدود ہے، لہذا یہ اپنی محدود فکر کے ساتھ قانون بناتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ قانون ناقص ہو جاتا ہے، پھر اس میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، ترمیم کرنی پڑتی ہے، پھر بیٹھتے ہیں۔ اور وہ ظاہر ہے آج کل تو خیر قانون وہ بناتے ہی اپنے فائدے کے لیے ہیں، عوام کے فائدے کے لیے نہیں بناتے، مگر خداوند عالم جو قانون بناتا ہے وہ پوری انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اس میں مذہب کی قید نہیں ہوتی۔ تو امیر المومنین نے فرمایا اللہ کی حاکمیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے قانون بنائے، اور اس نے بنائے ہیں۔ اور انما ولیکم اللہ کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تمہارا حاکم ہے، ولی ہے کہ اللہ ہی تمہارے لیے قانون بنائے گا۔ وَرَسُولُهُ، رسول ولی ہیں، رسول حاکم ہیں کہ رسول وہ شریعت اور قوانین خدا کی طرف سے تمہارے لیے لا کے نافذ کریں گے، یہ رسول اللہ کی ولایت ہے، حاکمیت ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر حضرت ولی عصر تک یہ 12 ہمارے حاکم اور ولی ہیں ہر دور میں، اس لیے کہ وہ اسی قانون کے محافظ ہیں، یہی ان کی ولایت ہے کہ وہ اس شریعت کے محافظ ہیں، اس میں کوئی تبدیلی یا خرابی یا کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور انسانوں کو اسی راہ شریعت پر ہدایت کرتے ہوئے لے جائیں گے قیامت تک۔ تو لہٰذا مختلف طریقوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کی جو حاکمیت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے قانون بنائے ہیں، چونکہ وہی ہمارا خالق ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کہ بس تمہارا خالق بھی خدا ہے اور تمہارے اوپر حکم چلانے والا بھی خدا ہے۔ حکم چلانے سے مراد یہ کہ وہی تمہاری مصلحتوں کو جانتا ہے، وہی ہماری ضروریات کو جانتا ہے، اسی نے ہمارے سے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری تمام ضروریات کو پورا کر دیا ہے، لہٰذا وہی ہمارا معبود برحق ہے۔ ہمارا سر جھکے گا تو فقط اور فقط خداوند عالم کے سامنے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ تمہارا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ یعنی معبود،
الہ یعنی جس کے سامنے ہم نے سر جھکانا ہے، جس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ الہکم الہ واحد، اور کلمہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں۔ پہلے انسان اپنے دلوں کو صاف کرے، جس کو سمجھ رہا ہے اس کے سامنے بھی میرا سر جھکنا چاہیے، ہاں یہ بھی بڑا افسر ہے اس کے سامنے بھی سر جھکنا چاہیے، یہ بھی بڑا مالدار ہے اس کے سامنے بھی سر جھکانا چاہیے، یہ بندہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے، میں اس کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا دوں، سر جھکا دوں۔ کہا نہ، پہلے سب کی نفی کرو، لا الہ۔ جب بالکل دل پاک اور صاف ہو جائے گا غیر خدا سے، اب کہو الا اللہ، بس اگر معبود ہے تو پروردگار عالم ہی معبود۔ آپ کی سیادت و سلامتی کے لیے بآواز بلند سے بلند صلوات۔ اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، رب العالمین۔ پہلے ہی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جب آپ انشاءاللہ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھیں تو لفظوں پہ غور کرتے جایا کریں، بغیر غور و فکر کرنے کے قرآن پڑھنے کا، ٹھیک ہے قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، دیکھیں ثواب کا تعلق آخرت سے ہے۔ کسی بھی چیز کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی کام ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ثواب کے لیے کر رہے ہیں، ثواب کے لیے کر رہے ہیں، ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ثواب کا وعدہ کیا ہے، وہ ثواب ہے آخرت کے لیے، اس کا فیصلہ ہونا ہے روز قیامت جب حساب و کتاب ہوگا کہ کچھ ہمیں ملا بھی ہے کہ نہیں۔ ہاں جی، ابھی تو ہم کوئی کام کر رہے ہیں نا، مثلا اسی درس میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پروردگار ثواب دے، تو جو جس نیت سے آئے گا اسی نیت کے مطابق لے لے گا، انما الاعمال بالنیات۔ ٹھیک ہے، اب میں نماز پڑھ رہا ہوں جناب، اور پتہ نہیں میری نیت کیا ہے، اپنی طرف سے تو نیک عمل کر رہا ہوں، بال برابر بھی اگر یہ خیال آ گیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ شاہ صاحب مجھے دیکھ لیں کہ نماز پڑھ رہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بس گئی نماز۔ ٹھیک ہے، ثواب آتا بھی بہت تیزی سے ہے اور اس سے زیادہ جلدی سے چلا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، ثواب کو برقرار حاصل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے، اور اس کو برقرار رکھنا بھی بہت مشکل ہے۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں ہوں اس وقت، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ثواب ہے نا، ثواب کا تعلق خداوند عالم سے ہے، وہ دیتا ہے نہیں دیتا، ثواب دیتا ہے، ظاہر ہماری نیتوں پہ اس کی جو ہے نا وہ توجہ ہے، وہ سب کی نیتوں کو جانتا ہے، مجھے اپنی نیت کا پتہ نہیں ہے، خدا کو میری نیت کا پتہ ہے، تو وہ کتنا ملتا ہے وہ آخرت پر موقوف ہے۔ جب نامہ اعمال رجسٹر ہمارے ہاتھ میں آئے گا، حساب و کتاب آئے گا، تو پتہ چلے گا کیا کھو کے آئے ہیں، کیا پا کے آئے ہیں، دنیا میں کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں بچے، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کا جو ثواب ہے وہ دنیا کے اعمال پر موقوف ہے، کہ دنیا میں اگر ہمارا عمل درست ہے، ہمارا کیریکٹر درست ہے، تو آخرت کا ثواب ہے۔ دنیا میں ہم چلو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں جا رہے ہیں فلم بھی دیکھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور کوئی خدا نہ کرے وہ گانا بھی سن رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، حرام بھی کر رہا ہے، تو یہ کیا لینے کا حقدار ہے خدا سے؟ دیکھیے، ایک عمل کیا فوراً ہی گناہ کر دیا، اس کو ضائع کر دیا، تو پھر ثواب کہاں سے ملے گا؟ ایک دن رسول خدا نے فرمایا کہ جو کہتا ہے سبحان اللہ، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، پھر کہ الحمدللہ ایک اور درخت لگ گیا، لا الہ الا اللہ ایک اور درخت لگ گیا، اللہ اکبر ایک اور درخت لگ گیا، ایک تسبیحات اربع میں 4 درخت لگ گئے۔ جتنا دن میں کہتا جائے گا اتنے درخت لگتے جائیں گے۔ اب ایک صاحب ہیں، بڑی قداور شخصیت ہیں، میں سارے ہی جانتے ہیں ان کو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پھر ہمارے تو جنت میں باغات لگ چکے ہوں گے، ہم تو اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہتے رہتے۔ حضور نے فرمایا ان میں سے بہت سے جل بھی چکے ہیں،
بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ جنت میں آگ کہاں سے آئی کہ وہ جل جائیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس نیت سے کوئی کہتا ہے نا، اس نیت میں اخلاص خداوند عالم پاتا ہے تو درخت لگتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ ثواب کا تعلق، اجر کا تعلق آخرت سے ہے، اور اس اجر اور ثواب کا تعلق اعمال دنیا سے ہے کہ دنیا میں ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ کس نیت سے انجام دے رہے ہیں۔ اور جتنے بھی اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، جتنے بھی عبادات فرض کر لیں آپ، وہ سب انسان کی تربیت کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں 5 مرتبہ حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا، اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، خداوند عالم ہمارے رکوع کا اور قیام کا محتاج نہیں ہے، وہ معبود برحق اور بالذات ہے، کوئی اس عبادت نہ بھی کرے وہ اسی طرح معبود ہے۔ اربوں انسان زمین پر ہیں، اگر سارے سجدہ گزار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی عظمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا کہ بڑا معبود ہو جائے گا۔ کم لوگ عبادت کریں گے تو معاذ اللہ چھوٹا معبود ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، وہ اپنے مقام پر معبود ہے، عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہ عبادتیں اور اتنے اصرار کے ساتھ عبادتیں کہ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر وہ کافر۔ امیر المومنین کے بیان میں آتا ہے کہ جس نے 1 رکعت چھوڑ دی تارک صلاۃ ہوا، 1 رکعت، 17 واجب ہیں، 16 پڑھی، 1 نہیں پڑھی، فرمایا بغیر حساب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اتنی اصرار اور تاکید جو ہے اور اتنی اہمیت جو ہے ان عبادتوں کی، وہ فقط اس لیے ہے کہ اس میں انسان کی تربیت مقصود ہے، کہ انسانوں کی تربیت ہوتی چلی جائے۔ پھر اب آپ خود ماشاءاللہ جو عبادات کے فلسفے ہیں، علل و شرائع ہیں، ان کو آپ پڑھیں کہ ان کے علتیں کیا ہیں، ان کے اسرار کیا ہیں۔ یہ سب انسان کی تربیت کے لیے۔ جب تربیت یافتہ ہو جائیں گے، با اخلاق ہو جائیں گے، ہمارا کردار نیک ہو جائے گا، سادہ لفظوں میں ہم ویسے انسان بن جائیں گے جیسے محمد و آل محمد کی تعلیمات ہیں اور خدا نے چاہا ہے، اس وقت سارا اجر اور ثواب موقوف ہے، پھر وہ سارا ثواب انسان کو ملنے والا ہے۔ اور اگر ہم نے دنیا میں اس سے کوئی اثر ہی نہیں لیا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم رسمی طور پر عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم نے رسمیں ادا کی ہیں۔ بھائی رسمیں دنیا ہوتی ہے، اس میں روح عبادت نہیں ہوتی۔ دیکھ لیں آپ، ہم خاص طور پر ہماری قوم جو ہے وہ زیادہ تر رسموں میں پڑی ہوئی ہے، رسم ہیں، رواجات ہیں، کچھ ہمارے علاقائی رواج ہیں، کچھ ہماری پسندیدہ اپنی ذاتی پسند و ناپسند ہوتی ہے، وہ سب رسم و رواج کے ماتحت کام چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب تک کسی شے میں للہیت نہیں آئے گی اور روح عبادت کو نہیں ہم سمجھیں گے کہ فلسفہ کیا ہے، اللہ نے یہ کام ہمیں کرنے کو کیوں حکم دیا، ہمارے نبی نے یہ کیوں حکم دیا، ائمہ طاہرین نے وجہ کیا تھی یہ حکم دیا ہے، اس روح کو سمجھ کے جب انجام دیں گے تو اس کا اثر ہماری بدنی اور جسمانی اور روحانی تربیت پر بھی پڑے گا اور ہمارے نامہ اعمال پر بھی پڑے گا۔ اس لیے عبادت کا مفہوم یہی ہے، بندگی۔ ہم عبد ہیں، ہم بندے ہیں، کس کے؟ اپنے معبود کے۔ اور آپ جانتے ہیں جنہوں نے فقہ پڑھی ہے، غلام اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ عبد کا ترجمہ ہم اردو میں غلام کرتے ہیں، غلام عربی والا نہیں، غلام عربی میں بچے کو کہتے ہیں، لڑکے کو کہتے ہیں، عبد کہتے ہیں غلام کو، جو ہم اردو میں غلام جسے کہتے ہیں، بندہ، جس کو شروع میں پڑھا کہ اگر کوئی 1 گھونٹ پانی سے بھی کسی کا افطار کرا دے تو اسے بندہ یعنی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں پڑھا ہے آپ نے جو فقہ پڑھ چکے ہیں، شرح الامہ وغیرہ، کہ اگر اس کا مالک کافر ہو، غلام مسلمان ہے، تو یہ غلام اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک اس کا مالک چاہے کافر کیوں نہ ہو اجازت نہ دے دے۔ تو جو مسلمان بندہ کسی کافر کا غلام ہے، اس کا مالک کافر ہے دنیا میں، اس کی اجازت کے بغیر کچھ کام نہیں کر سکتا، تو ہم تو وہ بندے ہیں جن کا مالک خدا ہے،
اور مالک کو فقہ میں مولا کہا جاتا ہے، غلام کو عبد کہتے ہیں۔ وہاں فتویٰ کیا ہوتا ہے کہ عبد اپنے مولا کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی کو ہم اپنے اوپر لے آئیں کہ ہم عبد ہیں، کوئی ہمارے مولا ہیں، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے مولا اللہ ہے۔ غدیر میں رسول خدا نے فرمایا تھا اللہ مولایا وانا مولا المومنین ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے بندے ہیں جن پر اللہ کی مولائیت بھی ہے، رسول اللہ بھی ہمارے مولا ہیں، اور امیر المومنین سے لے کے حضرت بقیت اللہ تک یہ 12 بھی ہمارے مولا ہیں۔ ایک اور آپ اضافہ کر لیں، پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہماری مولا ہیں۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں نا، اللہم تو جب اتنے افراد کی حاکمیت ہمارے اوپر ہے کہ 14 معصومین ہمارے حاکم اور مولا ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالی ہمارا مولا ہے، تو بھائی ہمارے پاس فرصت کہاں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں کوئی کام کر سکیں؟ یہی بندگی ہے۔ خدا بند عالم جو فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ بعض لوگ ڈر جاتے ہیں جی بس پھر مصلی بچھا لیں اور ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہیں۔ نہیں، بندگی سے مراد نماز نہیں ہے، نماز بندگی کا جز ہے، روزہ بندگی کا جز ہے، حج بندگی کا جز ہے، مالی واجبات بندگی کا جز ہیں۔ بندگی یہ ہے کہ ہمارا کوئی عمل کسی بھی لمحے خداوند عالم کی مرضی کے خلاف نہ ہو، ہمارا سونا بھی خدا کے حکم کے مطابق ہو، ہمارا جاگنا بھی خدا کے حکم کے مطابق ہو، ہمارا ہر عمل خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ آپ غور کریں، اللہ نے امیر المومنین کی نیند کو کیوں خرید لیا شب ہجرت؟ اگر امیر المومنین اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے سوتے، آخر سوتے تو ہوں گے نا امیر المومنین، کچھ نہ کچھ تو آرام کرتے تھے، رسول خدا بھی سوتے تھے، ائمہ طاہرین بھی سوتے تھے۔ اگر سونا امیر المومنین کا اس رات اس لیے ہوتا کہ میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سو جاؤں، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، ہم سوتے ہیں کہ جناب سوئیں گے بڑا لطف آئے گا، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، سو جائیں۔ ہم اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے سوتے ہیں، نیند نہ بھی آ رہی ہوتی ہے پھر بھی ہم زبردستی لیٹ جاتے ہیں کہ میرا بدن تھکا ہوا ہے ذرا تھکاوٹ دور ہو جائے، وہاں ہم اپنے نفس کی خاطر سوتے ہیں۔ تو ہماری نیند کو اللہ کیوں نہیں خریدتا؟ لیکن مولا امیر المومنین کی نیند کو خریدا ہے شب ہجرت، کیوں؟ اس لیے کہ علی اپنے نفس کے لیے نہیں سو رہے، علی سو اس لیے رہے ہیں کہ ہر رات جاگ کے جس اللہ کی عبادت کرتا تھا آج اسی اللہ کی خوشنودی کے لیے میں نے سونا ہے۔ جس کا جاگنا بھی خدا کے لیے ہو، جس کا سونا بھی خدا کے لیے ہو، تو اس کی زندگی کا ہر عمل خدا کے لیے ہوگا، اسی لیے وہ بن جائیں گے نفس اللہ۔ ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہے، اس لیے ہمارا کوئی بھی عمل ہمیں تو خالص نظر نہیں آتا کہ خدا کے خاطر ہو۔ یہی ہستیاں ہیں حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کہ جن کا ہر عمل خداوند عالم کی رضا کے لیے ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ سید الشہداء اور ان کے خاندان کی بھی ہر قربانی خدا کی رضا کے لیے، اپنی حاکمیت کے لیے نہیں ہے۔ سید الشہداء نے اگر حاکمیت حاصل کرنا ہوتی تو آپ مدینے کو چھوڑ کر شام جاتے۔ جس نے حاکمیت حاصل کرنی تھی، جو لوگ کہہ دیتے ہیں جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی، وہ ہاشمی شہزادے تھے امام حسین علیہ السلام، وہ اموی شہزادہ تھا یزید لعنت اللہ علیہ، یہ شہزادوں کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی۔ اگر مولا نے اقتدار حاصل کرنا تھا تو اقتدار کا مرکز دمشق تھا۔ سید الشہداء مدینے سے ایک بڑا لشکر لے کے سیدھے جاتے شام اور یزید سے جنگ کرتے، مگر نہیں، مولا کے سفر کو دیکھیں، مدینے سے مکے جا رہے ہیں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، میں یہاں رہ گیا تو انہوں نے یہی میرا خون بہا دینا ہے۔
اور میرے نانا کا حرم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس شہر کی بے حرمتی ہو۔ آپ سیدھے گئے ہیں مکہ مکرمہ، اللہ کے گھر میں، اور وہ رجب کے بعد یہ ایام وہی ہیں جس میں حضرت نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا ہوا ہے، اور وہاں سے اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ میرا قیام خالص اللہ کے لیے ہے، میری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے کسی سے بھی، میں نکلا اسی لیے ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ اور آپ نے اپنی تحریک اور اپنے انقلاب کربلا کا محور اور مرکز بنایا ہے مکہ المکرمہ کو۔ اور عین حج کے موقع پر جب پوری دنیا کے مسلمان حج کے لیے جمع ہو رہے ہیں، آپ نے اپنا جو حج تمتع کا جو احرام تھا اسے عمرے میں تبدیل کیا، اور وہاں سے جا رہے ہیں چھوڑ کے۔ کیوں؟ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں فقط دین کی بقا کے لیے جا رہا ہوں، میں بھی عام مسلمانوں کی طرح یہاں طواف کرنے بیٹھ جاؤں، مینا چلا جاؤں، عرفات چلا جاؤں تو پھر یزید مسلط ہو جائے گا، ممکن ہے یہیں میرے قاتل آ گئے، یہاں مجھے قتل کر دیں۔ یہ اللہ کا حرم ہے، جیسے میں رسول کے حرم کا محافظ ہوں اسی طرح اللہ کے حرم کا محافظ ہوں، یہاں بھی خون بہانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور میرا قیام حکومت کے لیے نہیں ہے، اگر حکومت کے لیے ہوتا تو مکے سے پھر دمشق جاتے۔ ساری باتیں آپ کے اذہان میں ہیں، آپ نے پھر وہاں سے سفر شروع کیا ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہے کوفے جا رہے ہیں، چلو یزید کو بعد میں شکست دیں گے، پہلے یہ جائیں گے کوفہ، اور کوفے جا کے ابن زیاد کو شکست دیں گے، اور ابن زیاد کو شکست دینے کے بعد کوفہ جیسے بڑے اور اہم شہر میں اپنی حکومت جما لیں گے، پھر یہاں سے اور بڑا لشکر بن جائے گا، پھر یہاں سے جائیں گے شام اور جا کے یزید کو ہرائیں گے، شکست دیں گے، اور ہمیں خزانے ملیں گے، ہمیں دولت۔ ہزاروں لوگ حج کر کے جلدی جلدی امام کے پیچھے چل پڑے، فرزند رسول کے لشکر کے ساتھ جا کے ملحق ہو جائیں۔ اور مولا نے ہر مقام پہ فرمایا کہ میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں اقتدار کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میری منزل ہے شہادت۔ جو سر دے سکتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، جو جان قربان کر سکتا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ یہ تو گھر سے نکلے ہی شہادت کے لیے ہیں، ان کا تو اقتدار مقصد ہی نہیں ہے، خزانہ حکومت ان کا مقصد ہی نہیں ہے، تو بھائی دنیا پیسے کے لیے پیچھے پیچھے آتی ہے، وہ پیچھے واپس چلے گا۔ اور ہوتے ہوتے کربلا میں وہی افراد پہنچے ہیں جو مخلص لوگ تھے۔ شب عاشور بھی امام نے فرمایا کہ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، سنتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ رات کی تاریکی میں آپ نے چراغ بھی بجھوا دیا، اکبر چراغ بجھا دو، جس نے جانا چلا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ شب عاشور تک وہ خالص لوگ رہ گئے تھے کہ جنہوں نے پھر مرنے کی منزل کو قبول کیا ہے، شہادت کی سعادت کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے، آقا و مولا کو چھوڑ کے نہیں گئے۔ ہزاروں لوگ چلے گئے پیچھے، واپس چلے گئے، بھیج دیا امام نے، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، ہر منزل پہ بتایا کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، اور لوگ جاتے رہے امام کو چھوڑ چھوڑ کے، چند لوگ رہ گئے بنی ہاشم کے علاوہ۔ میں عرض کروں کہ وہ لوگ کیسے تھے؟ اقتدار کے لیے آئے تھے، پیسے کے لیے آئے تھے، امام نے واپس بھیج دیا۔ مگر وہ کتنے سعادت مند تھے جنہیں امام نے خط لکھ کے بلایا ہے۔ یہ ہے ایک خالص و مخلص مومن کی پہچان، اور معیار بتا دیا امام حسین نے ہمیں کہ ہمارے ساتھ مخلص وہی ہے جسے ہم بلا رہے ہیں، جسے ہم واپس بھیج دیں چاہے وہ ہماری محبت کا دعوے دار ہو۔ وہ ہمارے محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے مگر ہمارے معیار پر پورا نہیں اترتا، ہمارے معیار پر وہی مومن پورا اترتا ہے جسے ہم خط لکھ کے بلاتے ہیں، جیسا کہ حبیب ابن مظاہر کو بلا رہے ہیں، اور حبیب کو خط لکھا ہے، مختصر سا خط ہے۔ روایات میں تو یہی ہے کہ جناب زینب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ جو سارے جمع ہو رہے ہیں، دیکھیں اس جملے میں کتنا درد ہے، کبھی محسوس کریں۔ ایک گھوڑے سوار یہاں سے گزر جائے نا، ایک گھوڑے سوار، کتنا شور ہوگا، کتنی مٹی اڑے گی، اور اگر 4-4 ہزار گھوڑے سوار آ رہے ہوں
3-3 ہزار کا لشکر آ رہا ہو، کتنا شور ہوگا، جبکہ وہ ڈھول بجاتے ہوئے آتے تھے، کتنی مٹی اڑتی ہوگی۔ تو آپ خود بتائیں بہنوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ بیویوں کو ہر شے کا علم تھا، مگر یہ بہن کی بھائی سے محبت ہے کہ شہزادی پوچھ رہی ہے بھیا ان میں کوئی آپ کا دوست بھی ہے؟ امام فرماتے ہیں نہیں بہن، یہ سب تیرے بھائی کے قاتل جمع ہوا۔ پھر بہن کی محبت ہے کہ آپ کا تو بڑا مختصر سا لشکر ہے، کوئی آپ کا دوست ہمدرد ہو آپ بھی اس کو بلا لیں۔ اور پھر یہ امام کی رافت اور رحمت ہے، کہا بہن حالات بڑے خراب ہیں، میں کسی کو بلاؤں وہ نہ آئے، وہ خام خواہ گنہگار ہوگا، میں کسی کو گنہگار نہیں بنانا چاہتا۔ مگر چونکہ امام کو پتہ ہے کہ حبیب کا نام ہے شہداء کی فہرست میں، فرمایا ہاں بچپن کا دوست ہے حبیب، اسے خط بھیجوں تو وہ یقیناً آئے گا۔ کہا انہیں کو خط لکھے۔ امام نے خط لکھا، بڑا مختصر سا خط، 2 یا 3 جملے ہیں سارے کہ حبیب تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں 2 محرم سے کربلا پہنچ چکا ہوں، 10 کو ہماری جنگ ہونی ہے، حبیب میں تجھے آنے کی کبھی زحمت نہ دیتا، مگر اس لیے زحمت دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اور پھر نیچے ایک جملہ لکھا ہے العجل العجل قبل الاجل، حبیب آنا ہو تو میری موت سے پہلے آ جانا، جزاکم ربکم۔ سب حالات آپ جانتے ہیں، حبیب کو خط ملا، کس طریقے سے حبیب پہنچے اور کربلا میں پہنچ گئے، اور کس طرح حبیب نے داد شجاعت دی ہے کہ جب جان نکل رہی تھی تو حبیب نے صرف ایک بات پوچھی، اوفیت عہدی یا ابن رسول اللہ، نبی کے بیٹے کیا میں نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے؟ امام نے حبیب کے بدن کو سینے سے لگایا اور فرمایا ہاں حبیب تو میرا بھی حبیب ہے، میرے نانا کا بھی حبیب ہے، میرے بابا کا بھی حبیب ہے۔ حبیب شہید ہو گئے، سب کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ ابن زیاد نے خصوصاً کوفے میں حکم دیا تھا کہ جس کوفی شہید جو امام کے ساتھ شہید ہوئے، جس شہید کا سر وہ جس گلی میں رہتا تھا اسی گلی میں لے کے گھمایا جائے۔ ایک ظالم نیزے پر حبیب کا سر لے کے حبیب کے گھر والی گلی میں گھوم رہا ہے، اس نے دیکھا ایک سپاہی نے کہ ایک نوجوان میرے ساتھ ساتھ ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم میرے ساتھ کیوں ہو؟ وہ نوجوان کہتا ہے میں یہ سر لینا چاہتا ہوں۔ کہا یہ سر نہیں ملے گا۔ کہا جتنا انعام لینا ہو، جتنی قیمت لینی ہو مجھ سے لے لو۔ کہا نہیں یہ حبیب کا سر ہے جو سردار ہے اپنے قبیلے کا، تم یہ سر کیوں لینا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا یہ میرے بابا کا سر ہے اس لیے میں لینا چاہتا ہوں۔ کہ پھر تو یہ ہرگز نہیں ملے گا۔ اس نوجوان نے کچھ بچوں کو جمع کیا اپنے ہم عمر اور ایک حملہ کر کے اس سپاہی سے اپنے بابا کا سر لے لیا، اور وہ سر چوم کے اپنے بابا کا سر اس نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے بابا جس کا جوان بیٹا زندہ ہونا اس باپ کا سر کوئی نیزے پہ بلند نہیں کر سکتا۔ بس عزاداران محترم جب یہ جملہ میرے آقا بیمار امام سجاد نے سنا، اپنے بابا کے سر کو دیکھ کے کہا ہاں بابا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس باپ کا سر کوئی نیزے پہ بلند نہیں کر سکتا، مگر بابا میں کیا کروں، میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، میرے ساتھ زینب و کلثوم ہے، اور آپ نے فرمایا تھا سجاد ہر مقام پہ صبر کرنا، کہیں جلال امامت نہ دکھانا۔ پروردگار اس توسل کو قبول فرما، اس ذکر کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے۔ پروردگار بحق کے شہداء کربلا، بحق کے ائمہ طاہرین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو کچھ کہا گیا ہے تیری رضا کے لیے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے شہداء کو مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہمارے بیمار مومنین و مومنات کو صحت عطا فرما، شیعیان امیر المومنین علماء اعلام مراجع اعظام رہبر معظم دنیا میں جہاں کہیں مومنین ہیں سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ المعصومین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔